الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ حضرات محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے ایمان کے متعلق کچھ گزارشات کر رہا ہوں۔ ایمان اللہ کی وہ نعمت ہے جسے یہ نصیب ہو جائے دنیا اور آخرت کی خوش قسمتیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ مالک نے 2 چیزوں کے متعلق اب احسان کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ ایک، یہ ایمان کی بابت بتانے والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا لقد من اللہ نے تم پہ یہ احسان کیا ہے علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، میں اس رسول کو مبعوث کر کے تم پہ احسان کیا ہے۔ اور دوسرا احسان کا لفظ آتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پہ یہ احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایمان کی تفصیل کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس کے متعلق سوچتے ہیں۔ ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اسلام 5 چیزوں کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ،
یہ پہلی شق کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو دینا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر اللہ نے استطاعت بخشی ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو ہمارا اسلام قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح ایمان کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ 6 اس کی بنیادیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی گزشتہ جمعے عرض کر چکا ہوں، آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ کس طرح لانا ہے اس کی تفصیل عرض کی تھی کہ اللہ کو بحیثیت رب بلا شرکت غیر تسلیم کرنا کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہمارا پالنہار ہے۔ اس کی الوہیت پر بلا شرکت غیر جو ہے، اللہ کی الوہیت پہ ایمان لانا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تیسرا، اللہ کے خوبصورت نام اور اس کی صفات ہے، جس کے متعلق اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت خوبصورت نام ہے، وصفاتہ العلیٰ، اور اس کی صفتیں سب سے بلند و برتر ہیں۔ اس کی صفات اور اس کے اسماء میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ، دوسری چیز کیا ہے؟ کہا آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا۔ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، جنات ایک مخلوق ہیں، اور اس طرح کتنے پرندے، درندے، چرندے یہ مخلوقات ہیں اللہ کی، اسی طرح ملائکہ، فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہر زمانے میں لوگوں کے تصورات بڑے بڑے غلط بھی رہے ہیں اور صحیح بھی رہے ہیں۔ غلط تصورات کیا تھے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے مد مقابل جو مشرکین تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنات اللہ کے سسرال ہیں، جبکہ جو ہمارا رب ہے اس کی صفت یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اور یہ ان کا تصور کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سورۃ صافات ہے 23واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے ذرا سوال کرو، کیا فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، ان سے ذرا پوچھو، استفتاح کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، فاستفتہم، ان سے بات طلب کرو، پوچھو، لربک البنات ولہم البنون، اپنے رب کے لیے بیٹیوں کی بات کرتے ہو اور خود چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے ہونے چاہیے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، جس وقت اللہ ان ملائکہ کو پیدا کر رہے تھے تو تم اس وقت پاس تھے کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مؤنث ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون،
خبردار یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اصطفى البنات علی البنین، بنانے والا وہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا وہ. اگر یہی بات ہوتی تو اس نے تمہارے لیے بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں چننی تھی. ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ ام لکم سلطان مبین، یہ جو کچھ کہتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس کی؟ جس طرح آج ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کرنی ہو نا، دلیل ہو نہ ہو الزام لگا دیں، بس الزام لگا دینا جو ہے کافی نہیں ہوتا، یا کوئی بات کر دینی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے دلیل دینا. آج کل ویسے تو کہتے ہیں یہ تعلیم یافتہ دور ہے، لیکن بے عقلی کی انتہا یہ ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والا کہتا ہے کہ جس پہ الزام لگایا گیا ہے وہ اپنی صفائی پیش کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس پہ ہے، مدعی پہ، کہ وہ دلیل دے کہ میں جو کہتا ہوں سچ ہے. آج بے عقلی کی دور یہ ہے کہ الزام جھوٹا میں لگاتا ہوں کسی پہ، اور یہ چاہتا بھی ہوں کہ وہ اپنی صفائی دے. اور ہماری عدالتوں میں بھی یہی کچھ ہے، الزام لگانے والے نے لگا دیا، جس پہ الزام لگایا ہے وہ جھوٹا یا سچا، وہ بیچارہ صفائی دیتا رہے، جبکہ اللہ کا قانون بھی یہ نہیں ہے اور اسلام کا قانون بھی یہ نہیں ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہی اس کی دلیل دے. یہاں انہوں نے ایک جھوٹی بات کہی کہ اللہ نے بیٹیاں جنی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دنیا کی کسی کتاب سے اس کا حوالہ دے دو. اور آج بھی میرے پیارے بھائیو، جب جو غلط بات کر رہا ہے نا، آپ جب اس سے پوچھیں گے نا حوالہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں حوالوں کی بات چھوڑیں، آپ یقین کریں. کس طرح یقین کریں جبکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دنیا کی کسی کتاب سے اس کی دلیل تو دو. تو دلیل بھی کوئی نہیں، اکڑنا بھی اپنی غلط بات پہ ہے. یہ طرز عمل ایمان کا نہیں ہے. اور دوسرا، یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام یہ ہمارے دشمن ہیں. اللہ کے سارے فرشتے نوری، اللہ کی عبادت، اللہ کے ورکر، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. اس کے ہرگز ایک سرمو ادھر ادھر نہیں ہوتے. ہم انسان ہیں، اس کے باوجود کتنی باتیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں ہم اس کے مطابق نہیں کرتے، اس کے رسول ہمیں ایک طریقہ بتاتے ہیں ہم اس کے مطابق نہیں چلتے. لیکن فرشتوں میں یہ صفت نہیں ہے. ان کی صفت یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسی کے مطابق، وہ ایک سرمو ادھر ادھر نہیں ہوتے. اور ان کے متعلق دشمنی رکھنی، یہ دراصل اللہ نے فرمایا حقیقتاً میرے ساتھ دشمنی ہے، وہ بھی اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا. اس سے پہلے یہ واقعہ عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود کی ایک جماعت آئی. یہ یہود جو ہے نا، انہیں شروع سے ہی اپنے علم پہ، اپنے فضل پہ بڑا زوم ہے کہ جو باتیں ہمیں علم ہے کسی کو نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے آپ کے پاس آئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت آ کے رسول اللہ سے کہا کہ آپ اگر ان 3 باتوں کا جواب دے دیں گے نا، یہ نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا.
اگر آپ ہمیں جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے اور آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوال بعد میں پوچھوں گا، پہلے میرے ساتھ عہد کرو کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہو جس نے تورات کو کتاب حق بنا کے بھیجا، سچی کتاب بنا کے بھیجا، کیا اگر میں تمہارے سوالات کا جواب درست دے دوں گا تو مجھ پہ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے پکا عہد کیا کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سوال کرو۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ اسرائیل ان کا نام تھا، ان کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلواتی ہے، یہ سیدنا ابراہیم کے پوتے تھے۔ سیدنا ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، سیدنا اسماعیل، ان کی اولاد میں سے ایک ہی نبی ہوئے جو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان کے آگے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، عبرانی زبان میں اسرائیل عبداللہ کو کہتے ہیں جو اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد۔ انہوں نے سوال کیا ہماری جو بابا سیدنا یعقوب علیہ السلام جب وہ بیمار ہوئے تو پہلی بات تو آپ یہ بتائیں وہ کون سی بیماری ان پہ آئی تھی، دوسرا یہ بتائیں اس بیماری کے بعد انہوں نے اللہ کے سامنے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے صحت دے دے گا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو ترک کر دوں گا اللہ کے لیے۔ تو بتائیں بیماری کون سی آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں عرق النساء کی بیماری تھی۔ کہا پھر جب وہ تندرست ہو گئے تو 2 چیزیں کون سی چھوڑی انہوں نے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ دونوں پسندیدہ چیزیں تھیں، انہوں نے چھوڑ دی۔ پھر آپ نے فوراً کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، کیا میں نے جواب درست دیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے جواب درست دیا ہے۔ کہا دوسرا سوال کرو۔ دوسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ بچہ بعض اوقات اس کی مشابہت باپ پہ ہوتی ہے، بعض اوقات ماں پہ ہوتی ہے، بعض اوقات بیٹا ہوتا ہے، بعض اوقات بیٹی ہوتی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کا پانی عورت پہ غالب آ جاتا ہے تو اللہ اس کے سبب بیٹا عطا کرتا ہے اور اس کی مشابہت باپ پہ ہوتی ہے۔ اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کی مشابہت ماں پہ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر حق کے ساتھ نازل کی، کیا میں نے سچ کہا؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا میں ان دونوں باتوں پہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ میں نے جو جواب دیا وہ صحیح دیا؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک دیا۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ تورات کے اندر جس نبی امی کی خبر دی ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس پہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کس خاص نشانی کی؟ یہ ہے کہ ان کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں ہمارا شعور اور لا شعور دونوں سو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم کی یہ صفت تھی، آپ کی آنکھیں تو سو جاتی تھی لیکن آپ کا دل جاگتا تھا۔ آپ کے ارد گرد جو بات ہوتی تھی وہ آپ کو لاشعوری طور پہ محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ میں نے سچ کہا؟ انہوں نے کہا یہ تینوں باتیں آپ نے سچ کہی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس نبی پہ فرشتہ کون سا آتا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان پہ اور مجھ پہ جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں۔ وہ فوراً بدک کے کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو عذاب لے کے آتا ہے، اس لیے ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، مکر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ کہتے ہیں اگر میکائیل آپ پہ اترتا نا تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آتے۔ تو اللہ نے کہا انہیں کہہ دیجئے جو جبریل سے دشمنی کرتا ہے، حالانکہ جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا اور نہ آپ کی مرضی سے آتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جبریل تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، اس میں آپ کا اختیار تو نہیں ہے کہ آپ یہ ان کی بات مان کے کہیں کہ یہ نہیں، یہ آ جائے ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ سے دشمنی کرے گا وہ فرشتوں سے دشمنی کرے گا اور رسولوں سے، جبریل یا میکائیل سے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا خود بھی دشمن ہے۔ تو جو فرشتوں کے متعلق صحیح تصور نہیں رکھتا اللہ اسے مومن نہیں کافر کہتا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ فرشتے کوئی اللہ کی خاص مخلوق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن بظاہر کہتے ہیں۔ ہر اچھا آدمی فرشتہ ہے، ہر برا آدمی شیطان ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوق نہ ماننا یہ بھی ایمان کے منافی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت انہی فرشتوں کے متعلق فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہم میں سے جتنے لوگ دنیا میں ہیں وہ اچھے ہیں، برے ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، ہر کے ساتھ دو عزت والے فرشتے ہیں۔ ہم نے کبھی دیکھا نہیں انہیں، کبھی زندگی میں محسوس نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو غلط کام کرتے ہو تو شرم کیا کرو، دو فرشتے تمہارے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے، جب کوئی اسے دیکھ رہا ہو تو پھر غلط کام نہیں کرتا۔ اگر بے حیا ہو جائے تو اس کی پھر کیا ہے؟ تو کہا ہر انسان اللہ کے یہ ورکر فرشتے ہیں، اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو دنیا میں انسانوں کے اعمال کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیو آج جمعے کا دن ہے، اللہ رب العزت نے یہ خبر دی کہ میں نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو جمعے کے دن پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں، اور جو شخص پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ آپ درود و سلام ان تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے درس ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت تمہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور یہاں تک کہ آسمان تک فرشتوں کا ایک جم غفیر لگ جاتا ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن سناتا ہے۔ تو اللہ کے یہ فرشتے، ایک مرتبہ ایک شخص نماز کے لیے آیا، اس نے نماز شروع کی، جب رکوع سے اٹھا تو اس نے کچھ کلمات کہنے لگا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، حمدن کثیرن میں بہت زیادہ تیری حمد بیان کرتا ہوں، طیبن تو پاک ہے، مبارکن بابرکت ہے۔ نماز ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لفظ کس نے کہے ہیں؟ پہلے تو وہ ڈرا، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کہے ہیں۔
آپ نے فرمایا 30 فرشتوں کو میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ لفظ چھین رہے تھے ایک دوسرے سے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لفظوں کو لے کے جاؤں۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہم میں سے ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم اپنی زبان سے جو کلمہ نکالتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک فرشتہ ہے جو فوراً اسے کیچ کر کے، اسے ریکارڈ کر کے، اسے محفوظ کر کے میرے اپنے رب کی عدالت میں پیش کرتا ہے۔ ہم گالی نکالتے ہیں تو تب بھی، اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں تو تب بھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العزت اس زبان سے اچھی بات نکالنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام آپ کی ذات مطہرہ پر بھیجے۔ کتنے پیارے ہیں آپ نے کتنا احساس کیا ہے ہمارا۔ نبی کریم نے ہمیں مشورہ دیا، ہمیں نصیحت فرمائی، کہا اللہ نے بولنے کے لیے تمہیں ایک زبان دی ہے، اگر اسے روکنے کے لیے 2 ہونٹ دیے ہیں، اگر تو یہ اچھی بات نکالتی ہے تو اسے بولنے دو، وگرنہ اپنے ہونٹوں سے اسے روک لو۔ تو وہ فرشتے ہیں جو ہمارے الفاظ کو ریکارڈ کر کے ہمارے مالک کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات ضروری ہے کہ ہم فرشتوں پہ ایمان رکھیں، اس طرح جس طرح اللہ نے بتایا اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں گے تو ہم مومن، وگرنہ نہیں۔ نمبر 3، کتابوں پر ایمان۔ اللہ مالک نے عمومی طور پہ ہمارے معروف یہ ہے کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ معروف زیادہ یہی ہیں، وگرنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنے نبی آئے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، صحیفہ نازل کیا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے نبی کی کتاب کی ہی تعلیمات کو آگے بڑھاتا ہے۔ 1,24,000 نبی آئے۔ دوسرا سوال کیا، ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 یا 315۔ اور ان کے نام کیا ہے؟ قرآن عظیم کے اندر 25 نبی ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے، جن کا نام آتا ہے، اور یہ 25 انبیاء ہیں ایسے ہیں جن میں سے کچھ کے نام بھی آتے ہیں، تذکرے بھی آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے نام تو آتے ہیں، ان کا کوئی واقعہ نہیں ملتا، اور کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کے نام نہیں آتے، ان کا ذکر آتا ہے، جس طرح سورۃ یاسین میں 3 نبیوں کا تذکرہ آتا ہے لیکن ان کے نام نہیں آتے۔ تو یہ کتاب کے اندر جتنی باتیں ہیں ان پہ یقین کرنا، انہیں بلا تاویل ماننا، اپنی مرضی کی تاویل نہیں کرنی۔ سورۃ بقرہ میں ایک لفظ ہے، اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا اپنے ایمان پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہو، جبکہ وقد کان فریق، تم میں سے ایک فریق ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر کرتا کیا ہے؟ ثم یحرفون من بعد ما عقلوا، اپنی عقل کے مطابق اس کی تحریف کرتا ہے، تعویل کرتا ہے۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کے باوجود
اللہ کی کلام کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مسلک کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا، کہا ایسا شخص جو ہے اپنے ایمان پہ اسے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ایمان کو اللہ تسلیم نہیں کرتے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ کی ایک کتاب ہے، اس سے پہلے جتنے صحیفے کتابیں ہیں ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ نے یہ فضل، یہ شرف صرف امت محمد الرسول اللہ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ ہر امت کے لوگ صرف اپنی کتاب کو تسلیم کرتے تھے، دوسری کو نہیں۔ آج تورات اپنی تحریف کے باوجود ہم اس کتاب مقدس کی تعظیم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، ہم اس بات سے نفرت کرتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگوں نے اس کتاب کو بدل دیا تھا۔ زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ہم اس کتاب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو اس کی تحریفات ہوئی ہیں ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح انجیل ہے، اور میرے بھائیو قرآن ہے۔ دنیا میں آج صرف ایک کتاب قرآن رہ گئی ہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے، جس طرح ہمارے لیے مکہ ہے، ہمارے لیے سب سے دنیا کی عظیم جگہ ہے، بیت اللہ ہے، اسی طرح عیسائی دنیا کے لیے ویٹیکن یہ سب سے ان کا متبرک اور محترم جگہ ہے۔ وہاں ان کی ایک کونسل بنی ہوئی ہے جسے کرسچن کونسل کہتے ہیں۔ دنیا کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس کرسچن کونسل کے ممبر ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی جو ہمارے لیے بہت عظیم اور فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کی ہم اس طرح حفاظت نہیں کر سکے، قرآن کا مقابلہ نہیں کیا، ہم اس طریقے سے بھی حفاظت نہیں کر سکے جس طرح مسلمانوں نے اپنے نبی کے فرمودات کی حفاظت کی یا رسول اللہ کے احادیث کی حفاظت کی ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا تھا۔ اور میرے بھائیو بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض کر دوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 7 قرآن لکھے گئے تھے، جن کے لکھنے والے صحابی کا نام تھا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں 3 دنیا میں آج بھی موجود ہیں، ایک ترکی میں ہے، ایک تاشکند میں ہے، ایک لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں ہے۔ جو ترکی والا ہے اس کی کاپی میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھی ہوئی ہے، اور جو تاشکند میں ہے اس کی ایک کاپی لاہور جناح گارڈن کے قرآن میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، جو صدر ایوب کو اس وقت کے صدر برزنیف نے دی تھی۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ اس قرآن کا اور دنیا کے کسی بھی خطے میں پڑے ہوئے قرآن کا موازنہ کر لیں، اس میں اور اس میں ایک لفظ، ایک نقطے، ایک زبر زیر کا بھی فرق آپ کو نہیں ملے۔ یہ اللہ کی سب سے محفوظ کتاب ہے۔ آج ہم اس کتاب پہ متردد ہیں جو مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن اس زمانے کی کتاب ہے، اب نیا زمانہ ہے۔ میرے بھائیو سارے زمانے ختم بھی ہو جائیں، قرآن تب بھی اس سے جدید ہے۔ تو ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب قرآن اور پہلی کتابوں پہ غیر متزلزل ایمان رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جو تبدیل ہوئی ہے ان کے متعلق ہمارے نبی نے ہماری رہنمائی فرمائی، کہا میں ان کے متعلق تمہاری رہنمائی یہ کرتا ہوں، نہ ان کی کسی بات کو جھوٹا کہو، نہ اس کی تصدیق کرو۔ ممکن ہے جو بات تم پڑھ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہو، اور ممکن ہے وہ لوگوں نے بدلی ہو، اس لیے اس کے متعلق خاموشی اختیار کرو۔ کسی مسلمان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ تورات کے متعلق کوئی اپنی زبان سے برا لفظ نکالے۔
زبور یا انجیل کے متعلق نکالے، صحف ابراہیم کے متعلق نکالے، صحف موسیٰ کے متعلق نکالے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ پہلی کتابوں کے متعلق کوئی بات کہے، کوئی مسلمان نہیں کہے گا۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ مسلمان جو مختلف یونیورسٹیوں کالجز میں پڑھتے ہیں اور اللہ کی اس کلام پہ اعتراض کرتے ہیں جس کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا تھا۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کتابوں پہ ایمان لایا جائے، ورسلی، اور اس کے رسولوں پہ ایمان لایا جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے پاک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ ہم کسی نبی کے متعلق اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے۔ اور دیکھیں اللہ نے ہمیں اس بات سے بھی منع کیا ہے، تیسرا پارہ پہلی آیتیں پڑھ کے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ میں نے رسول بھیجے ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت دی، کسی سے میں نے کلام کیا اور کسی کو میں نے دوسرے سے فضیلت دی، اور یہ فضیلتیں جو اللہ نے دی ہیں انہی پہ ہمیں مطمئن ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، دکھ کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بعض علماء اس امت کے بعض صالحین اور نیک لوگوں کو انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں، جبکہ نبی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے جس گروہ کو دی ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ہاں، امت کے نیک لوگ وہ ہم سے بہتر، وہ کہیں آپ کہیں کہ میں سب سے نیچے، وہ سب سے بلند تر، لیکن کوئی شخص ساری دنیا کے اولیاء کو بھی اکٹھا کر کے کہے کہ ایک عام سے نبی سے بھی وہ بہتر ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر ایمان نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ ایسی اغلاط ہیں جو دانستہ یا نادانستہ ہم سے کی جا رہی ہیں اور کروائی جا رہی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ جس طرح ایک خوبصورت بلڈنگ، اس پہ بلڈوزر آ کے چلے تو وہ ساری کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے جو انعامات مومنین کے لیے تیار کیے ہیں اس میں ضروری ہے کہ پہلے اس کے ایمان کو چیک کیا جائے گا کہ یہ ایمان کامل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد آخرت کے دن پہ ایمان۔ آخرت کا دن کون سا ہے؟ اسے یوم الجزا بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے واضح انداز میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبث، تم کیا سوچ رہے ہو کہ تمہیں اللہ نے فضول بنایا ہے اور تمہیں لوٹ کے رب کے پاس نہیں جانا ہے؟ اور جب لوٹ کے رب کے پاس جانا ہے تو پھر یہ کانسیپٹ بھی رکھیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، اور بدلہ بھی کس طرح ملے گا؟ کہ اللہ رب العزت ایک ترازو قائم کریں گے، اور وہ ترازو ایسا ہوگا جو ایک ذرے کا عمل بھی جو ہے ادھر ادھر ہو جائے تو وہ اس کو بتائے گا۔ آج دنیا میں جو صراف ہیں ان کا ترازو سب سے حساس ہوتا ہے، لیکن ذرے کا وزن وہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا جو ترازو لگائیں گے اس میں ایک ذرہ بھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
ذرے کے برابر بھی اچھا کیا ہے وہ بھی پالے گا، برا کیا ہے وہ بھی پالے گا۔ اور ذرہ یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا۔ تقدیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی، اللہ نے اس کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے جب اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، اللہ نے اپنی مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ اب تقدیر کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ آنے والے وقتوں میں کون کیا کرے گا۔ یہ نہیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو ہے کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ اسی لیے فرمایا انسان اعمال کے اعتبار سے 4 قسم کے ہیں، 2 بدترین ہیں، 2 خوش نصیب ہیں۔ ایک وہ شخص جو اسلام پہ پیدا ہوا، اسلام پہ قائم رہا اور اسی پہ موت آئی، یہ خوش نصیب ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو پیدا تو اسلام پہ نہیں، فطرتاً انسان اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اسے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے ہدایت مل جاتی ہے، مرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو برائی کی زندگی کو ترک کر کے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اور اس کی موت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ آتی ہے۔ یہ بھی خوش نصیب ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اسلام پہ پیدا ہوا، اسلام پہ زندہ رہا، لیکن انجام اس کا بہت برا ہوا کہ وہ آخر میں آ کے اس کا عقیدہ بگڑ گیا، ایمان چھوڑ دیا، اللہ کا انکار کر دیا، یا اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیا، یا اس کی کتاب کا انکار کر دیا۔ کہا یہ بدترین شخص ہے۔ اور ایک وہ جو کفر کی زندگی میں رہا اور کفر پہ اوپر مرا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے۔ آپ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے میرے اللہ، میرے انجام کو بہت اچھا کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا، اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے، فی الامور کلہا، سارے معاملات میں، زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان سب میں میرے انجام کو بہت اچھا کر دے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اے میرے مالک و خالق مجھے دنیا کی ذلت سے بچانا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے عذابوں سے بھی مجھے محفوظ رکھنا۔ اس لیے یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو بات اللہ نے لکھ دی ہے نا، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن ایک بات رسول اللہ نے بتائی کہ جو ٹال سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، اللہ کے فیصلے کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اچھے انجام کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو تقدیر پہ ایمان، وہ خیر ہے یا شر، سب اللہ کی طرف سے۔ بعض لوگ اس بات پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ گناہ ہے، اور پھر وہ اس آیت کا بھی انکار کرتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی۔ کہتے ہیں یہ مکر اللہ کی طرف، حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کرتا ہے اللہ اسی زبان میں اسے جواب دیتے ہیں۔
اب دیکھیں نا، جو علماء جانتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے متعلق سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، تم میں اکثر مولوی اور صوفی لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، اور جن کا یہ کردار یہ ہے، اللہ ان کے لیے کیا لفظ بول رہے ہیں؟ فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دو، کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی، کیونکہ وہ جانتے ہوئے اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جانتے ہوئے اللہ کی کتاب کی تحریف کرتے ہیں، وہ جانتے ہوئے اللہ کی کتاب پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ جانتے ہوئے رسول اللہ کی بات چھوڑ کے دوسروں کی باتوں پہ لگاتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وبشرہم، خوشخبری دے دو انہیں، اس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اسی طرح اس بات کو اس رنگ میں بھی سمجھ سکتے ہیں، بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ تو فہو یشفین، شفا بھی وہ دیتا ہے۔ تو اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سارے لوگ، جن انس پہلے پچھلے جمع ہو جائیں، اگر وہ تمہیں نقصان دینا چاہیں نہیں دے سکتے، مگر اتنا نقصان ہوگا جتنا تیرا رب چاہے گا۔ سب لوگ جمع ہو جائیں، فائدہ دینا چاہیں نہیں دے سکتے، اتنا فائدہ ملے گا جتنا تیرا رب چاہے گا۔ یہ جو آج نظریہ بن گیا ہے، فلاں نے رزق بند کر دیا، فلاں نے رشتوں کی بندش کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، یہ سب بکواس، جھوٹ ہے۔ ہم اپنی ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کیا عہد کرتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر وہ نظریہ غلط ہے، وہ ایمان کے منافی ہے کہ فلاں نے رزق بند کر دیا، فلاں نے مجھ پہ یہ کر دیا، فلاں نے اولاد کی بندش کر دی، فلاں نے رشتوں کی بندش کر دی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف یہ ہے کمزوری اپنی ہوتی ہے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت آپ کو بڑی اچھی لفاظی آتی ہو، بڑی اچھی عربی آتی ہو۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، ان کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے۔ ان کے بیٹے سید ابو بکر تھے، جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر بھی رہے، ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ یہ ان کی جوانی کی بات ہے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن دین کی طرف اتنی رغبت نہیں تھی۔ بعد میں اللہ نے بڑا ان کو بدلا، آخری زندگی بہت اچھی گزاری۔ تو وہ سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ ساری رات کہتے ہیں ملتزم کے پاس، یہ اس زمانے کی بات ہے جب رات کے وقت جب حرم میں جاتے تھے نا تو بڑا مزہ آتا تھا، یعنی آپ 95 96 سے پہلے آپ چلے جائیں، رات کو قالین رول کر کے تو بندہ آرام سے حرم کے صحن میں سو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ بہت رش ہو گیا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ لیکن پہلے بڑا مزہ ہوتا تھا ان باتوں کا کہ رات کو جانا اور جا کے ملتزم سے چمٹ کے دعائیں کرنی۔ کہتے ہیں مولانا داؤد غزنوی اپنے بیٹے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ساری رات روتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ رات کا تیسرا پہر آیا، ایک جانگلی سا، پاکستان کے کسی علاقے کا جانگلی سا بندہ تھا، وہ آیا، آ کے نا ملتزم کے پہ اوپر ہاتھ اور اپنی گال رکھ کے نا ایک دفعہ بڑا زور سے رویا۔ رونے کے بعد 2 لفظ کہے اس نے، کہنے لگا ربا بڑی دوروں آیا،
تیرے تک پہنچ گیا ہن پس جاندی کر، اب جانے دے۔ تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا۔ مولانا کہتے ہیں میں بھی پیچھے ہٹا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے کہا کہ جتنی سادگی سے جتنے جو کلمات تو نے کہی ہیں ساری رات کی دعائیں تو لے لے، یہ 2 لفظ مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت مان جائے تو چھوٹی سی بات پہ مان جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، کہا ایک دیہاتی آدمی تھا، ان پڑھ اجڑ آدمی، اللہ کے گھر میں آیا بیٹھا، دعا کا آغاز کیا کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، جتنا تیرے چہرے کا جلال ہے، وعظیم سلطانک، جتنی بڑی تیری بادشاہت ہے۔ وہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں پریشان ہو گئے، اس پینڈو نے جو لفظ کیا ہے نا لکھیے کی، کہتے ہیں نبی کریم فرماتے ہیں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے ایسے لفظ کہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لکھے کیا؟ اللہ جو ان سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا، اللہ کہتے ہیں کیا کہا اس نے؟ کہا اللہ اس نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانی، اے اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنے تیرے چہرے کا جلال ہے اور جتنی تیری بڑی بادشاہت ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے مالک نہ تیرے چہرے کے جلال کا پتہ ہے نہ تیری بادشاہت کا پتہ ہے، لکھیں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں تم لفظ لکھ دو، اس کا اجر میں خود دوں گا کیونکہ میرے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت اچھے کلمات آتے ہوں، اللہ صرف دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور سادے سے سادہ لفظ بھی بعض اوقات انسان کی پوری زندگی کی خطاؤں پہ اللہ کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ قلم پھیر دے۔ اللہ مالک ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایمان کے متعلق جو 6 باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے ایمان میں نقص پیدا ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو ان خباثتوں سے بچا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر